الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ببركة بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے اور آپ سب سے پہلے عقیدت و محبت کے ساتھ ہم غریبوں کے غم گسار نائب پروردگار حضور احمد مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ بے کسبنا میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کیوں پڑھے باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. برادران ملت اسلامیہ، یہ جو آج آپ کے سامنے محفل میلاد شریف کا جو اہتمام کیا گیا ہے، ایک تو بہت ہی افسوس کے ساتھ، کیونکہ دیکھیے افسوس اس بات کی ہے کہ ان کے گھر میں ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی خوشی اور دھوم دھام کے ساتھ جب وہی مہمان تشریف لاتے ہیں تو انسان بڑا خوش ہوتا ہے، گدگد ہوتا ہے. مگر جب وہی مہمان کچھ دنوں کے لیے آپ کے بیچ میں زندگی گزار کے آپ کو ہنس کھیل کے زندگی دیتا ہے، اور اس کے بعد اگر اپنے کچی عمر میں اگر وہ انتقال ہو جاتے ہیں تو پھر دکھ ہوتا ہے. مگر اس میں دکھ کی کوئی بات نہیں ہے. آپ کو بھی مرنا ہے، ہمیں بھی مرنا ہے. دنیا میں جتنے انسان ہیں سارے کو ایک نہ ایک دن مرنا ہے. ہم یہاں آئے ہی ہیں مرنے کے لیے، تو پھر ہمیں مرنے سے کیوں ڈرنا ہے؟ بے شک بے شک. کیونکہ ہمارے داماد صاحب عباس، ان کی بیٹی ہوئی، کیونکہ میں آپ کے سامنے پہلی بار یہاں آیا ہوں، میں نے کبھی دیکھا بھی نہیں تھا، مگر ہمارا جو جیجا جی ہے ان کی مہربانی میں ان کا نہیں، آپ کو ہر حال میں آنا ہی ہوگا. اور ہمارا سندھی صاحب کا بھی اعلان ہے کہ نہیں، آپ کے جو سالس ہیں ان لوگوں کو بھی کبھی کبھی یہاں پر لایا کیجیے. میں نے کہا چلو جب مہمان کو دعوت دی رہی ہے اور دعوت جب دی جاتی ہے تو دعوت کو قبول بھی کر لینا چاہیے. یہ میرے نبی کی سنت ہے، چاہے کوئی بھی انسان دعوت دے، دعوتوں کو آپ دل جمعی کے ساتھ خوشی خوشی سے قبول کریں اور زیادہ سے زیادہ اس میں جانے کا، آپ شرکت کرنے کا حوصلہ افزائی کریں. ویسی بات نہیں کوئی غریب ہے تو ہم اس سے گھر کیوں جائیں، غریبی نہ دیکھیں آپ. اگر اس طریقے سے غریبی اور امیری کریں تو پتہ چلے آپ کو کوئی امیر پوچھتا ہی نہیں ہوگا، کوئی بھی امیر آپ کو پوچھتا نہیں ہوگا. کیونکہ امیر کا امیر سے دوستی ہوتا ہے، امیر سے لگا ہوتا ہے، اور غریب کا غریب سے ہی دوستی ہوا کرتا ہے. اس لیے ہم لوگ اس دنیا میں جینے تو آئے ہیں، مگر جینے سے پہلے ہمیں یہاں مرنے کا سلیقہ دیتا ہے. قرآن مقدس میں ہے کلو نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اور جب چکھنے کی بات آتی ہے تو آپ سمجھ جاتے ہوں گے کہ جب انسان کوئی چیز کا چکھنا لیتا ہے، چکھتا ہے، اسے پتا چل جاتا ہے کہ یہ جو ہے کہ میں نے تھوڑی دیر کے لیے لیا تھا، اس کے بعد یہ ختم ہو گئی ہے. ویسا ہی ہو گیا ہے. اب آپ کو میں بتا دوں، ابھی یہاں اتنا بڑا محلہ ہے آپ کا یہ نور نگر، ماشاءاللہ سارے لوگ ابھی اپنے اپنے گھروں میں ٹھنڈی کا موسم میں گرم گرم بستر میں سوئے ہوئے ہوں گے. اگر اسی رات میں اس کی موت ہو جائے گی تو بتائیے آپ کیا کرو گے؟ اس کا کوئی اپائے ہے آپ کے پاس؟ اس کا کوئی انتظام آپ کے پاس ہے؟
کہ نہیں یار آج رات ہمیں مرنا ہے. آپ کو میں بتا دیتا ہوں, آقا کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے بارگاہ میں ایک صحابی آئی. انہوں نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم, میری ماں میری باپ آپ کے قدموں پہ قربان. ایک بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ میرے گھر میں ایک اونٹنی ہے, اور اونٹنی کا ماجرا یہ ہے کہ میں دیکھتا ہوں کبھی کبھی وہ راتوں رات بھر رویا کرتی ہے. آخر ماجرا کیا, ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہے. پھر کہا کہ اونٹنی روتی ہے؟ کہاں یا رسول اللہ, رات بھر روتی ہے, اور روزانہ نہیں, کبھی کبھی روتی ہے. کہا کہ ٹھیک ہے, تم اپنا گھر سے اونٹنی کو لے کے آنا. وہ صاحب رسول گھر گئے, گھر میں اونٹنی کو کھولا, اس کو لے کر کے رسول کے بارگاہ میں آئے, پیش کیا کہ یا رسول اللہ آپ نے جیسا حکم دیا تھا اس کی تعمیر میں نے کیا, اور میں اونٹنی کو کھول کے گھر سے آپ کے بارگاہ میں پیش کیا. اب آپ بتائیں آخر ماجرا کیا, اونٹنی کیوں روتی ہے؟ اونٹنی سے میرے آقا نے پوچھا کہ اونٹنی بتا, تو آخر کار رات میں روتی کیوں ہو, کیا وجہ ہے؟ اور پھر تم روزانہ نہیں روتی ہو, کبھی کبھی رویا کرتی ہو, آخر بات کیا ہے؟ اونٹنی نے اپنے زبان میں حضور کی بارگاہ میں پیش کیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم عبادت کرنے کے قابل نہیں ہیں, ہم نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں, ہم تیری بارگاہ میں سجدہ تو کر سکتے ہیں, مگر سجدے کی اجازت مجھے نہیں ملی ہے. آپ کی بارگاہ میں خدا کی بارگاہ میں جھک تو سکتا ہوں, مگر جھکنے کا حکم مجھے نہیں ہے, اس انسان کو دیا گیا ہے. اور یہ انسان جس رات میں نماز عشاء پڑھ کے سوتا ہے, اس رات میں مجھے نیند اچھی آتی ہے, اور جس رات میں یہ میرا باقا, یہ میرا آقا جو ہے, جس رات میں نماز عشاء نہیں پڑھتی ہے, اس رات بھر میں رویا کرتی ہوں. اور رونے کی وجہ یہ ہے کہ میں سوچتا ہوں کہ اس کے اندر میں جو بستر ہے, اس کے جسم کے اندر میں جو بستر ہے, وہ بستر کسی اور کا نہیں ہوتا ہے بلکہ آگ ہوتا ہے, اور جہنم کی آگ کی بستروں پر جب یہ سویا کرتا ہے تو اسی دیکھ کر کے مجھے ترس آتا ہے, اور میں اسی عذاب میں ڈر کر کے میں رات بھر رویا کرتی ہوں. کتاب شریف ہے جو کہ موت کے حوالے سے ہے, آپ لوگ سے ملاحظہ کرنا ہے. جستجو دل میں پیدا ہوئی, جستجو دل میں پیدا ہوئی, نیکیوں کا پتہ مل گیا. جستجو دل میں پیدا ہوئی, نیکیوں کا پتہ مل گیا. جستجو دل میں پیدا ہوئی, نیکیوں کا پتہ مل گیا. باب احمد پہ پہنچا جو میں, باب احمد پہ پہنچا جو میں, نیکیوں کا پتہ مل گیا. باب احمد پہ پہنچا جو میں, نیکیوں کا پتہ مل گیا. کچھ لوگ کہتے ہیں میں اس کو دامن کیوں تھاموں. یہاں شاعر لکھتا ہے کہ دامن مصطفیٰ تھام کر خود کا سرا مل گیا. دامن مصطفیٰ تھام کر خود کا سرا مل گیا. نور احمد کی برکت ہے یہ, نور احمد کی برکت ہے یہ, بیٹھے بیٹھے خدا ملا. نور احمد کی برکت ہے یہ, بیٹھے بیٹھے خدا مل گیا. نور احمد
کی برکت ہے واہ واہ بے یہ شک۔ بیٹھے بیٹھے خدا مل گیا. اور یہ شعر ہے، کچھ لوگ مشکل سے ڈر جاتے ہیں، مگر یہاں شاعر کیا لکھتا ہے اسے ملاحظہ فرمائیں ارشاد ہو نوابش۔ کہ غم نہیں کوئی میسم مجھے، مشکلوں سے میں ڈرتا نہیں. غم نہیں کوئی میسم مجھے، مشکلوں سے میں ڈرتا نہیں. ہر قدم پر ہوئی ہے مدد، بے شک بے شک۔ ہر قدم پر ہوئی ہے مدد. جب سے مشکل کشا مل گئے، ہر قدم پر ہوئی ہے مدد. جب سے مشکل کشا مل گئے. اور یہ شعر دیکھیں، کیونکہ ہمیں اور آپ کو کیا کرنا ہے اسی کو یہاں پر شاعر لکھتا ملاحظہ فرمائیں. قبر میں جب کفن پر میرے آ کے ڈالی ملک نے نظر. واہ واہ واہ۔ قبر میں جب کفن پر میرے آ کے ڈالی ملک نے نظر. قبر میں جب کفن پر میرے آ کے ڈالی ملک نے نظر. کچھ نہ پوچھا کچھ نہ پوچھا اٹھے چل دیے. کچھ نہ پوچھا اٹھے چل دیے. یا نبی جب نکھار گیا، کچھ نہ پوچھا اٹھے چل دیے. یا نبی جب لکھا مل گیا. اور یہ آخری شعر دیکھا، ارشاد ہو۔ اے مسلمان نصیبہ بنا، اے مسلمان نصیبہ بنا. لٹ کر باب احمد پہ آ. اے مسلمان نصیبہ بنا، لٹ کر باب احمد پہ آ. دامن غیر کو چھوڑ دے، دامن غیر کو چھوڑ دے. جب صحیح رہنما مل گیا، دامن غیر کو چھوڑ دے. جب صحیح رہنما مل گیا. جستجو دل میں پیدا ہوئے، نیکیوں کا پتہ مل گیا. باب احمد پہ پہنچا جو میں، نیکیوں کا پتہ مل گیا. ابھی ہم نہیں کہیں گے، ہمارا برادر اصغر کہیں گے کہ اردو کا ٹائم دیا جائے. آپ کو سمجھ میں آ گیا، ٹھیک نا؟ اس لیے آپ تھوڑی دیر 10 سے 15 منٹ وہ بھی لیں گے بات. انہیں بھی کچھ کہنا ہے، کیونکہ جب آئے ہیں یہاں سمجھے گھر میں تو پھر کوئی کیوں پیچھے رہیں گے. سب کو صحیح بیان دینا ہے، تھوڑا آپ لوگ برداشت کیجیے گا، ہے نا. کھانا تو آپ کو روز ہے، آج بھی کھانا ہے کل بھی کھانا ہے، مگر آج آپ کو ایسا کھانا کھلایا جائے گا کہ آپ روزانہ کھانا کھاتے ہیں، مگر آپ کو یہ دیکھنا ہوگا آپ کو جو روح اندر میں وہ کب کھانا کھایا تھا. واہ واہ بے شک۔ آپ کے اندر میں جو روح ہے اس روح کو آپ کب کھانا کھلائے تھے. اس لیے آپ اپنے آج روح کو بھی کھانا کھلائیں اور ساتھ میں اپنا پیٹ کو بھی بھر کے کھانا کھلائیں، تاکہ آپ کا روح بھی مالا مال ہو جائے اور آپ خود شراب ہو جائیں، تاکہ آپ کو لگے کہ نہیں ہم یہاں پر آ کر کے دونوں چیزوں سے مالا مال ہو جائیں.